شاید قسمت جو ہے نا پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کھیل رہی ہے. شاید نیوزی لینڈ کی قسمت اچھی ہوتی 1992 یا 99 میں, تو وہ جو اس وقت کی سب سے کمزور ٹیم تھی اس سے وہ نہ ہارتے. ہم اپنے پول میں اچھی خاصی کمزور ٹیم تھے 92 میں بھی 99 میں بھی. نیوزی لینڈ بیچارے دونوں ورلڈ کپ میں صرف 2 میچ ہارے ہیں, پول میچ میں پاکستان سے اور سیمی میں پاکستان سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیوزی لینڈ والے تو آج تک روتے پھر رہے ہوں گے کہ ہم اتنے پرفیکٹ تھے. 99 میں آسٹریلیا یہ سب کو ہراتے آ رہے ہیں, کسی سے نہیں آ رہے, بس اتفاقاً پاکستان ٹکر گیا, پتہ نہیں کس موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے ہم. تو سوچو ان کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی ہو گئی. انہوں نے اپنے بلے نہیں توڑ دیے, انہوں نے اپنی گیم ختم نہیں کر دی, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, دوبارہ آیا اور پاکستان کو اچھا خاصا ٹکا کے ہرایا. پرفارمنس از دا سولوشن. ہم کہتے ہیں جی انڈیا والے غلط لوگ ہیں, بھائی ورلڈ کپ میں انہیں ہراؤ پھر خوشی مناؤ, پرفارم کرو, پرفارم کر کے جیتو. تو ابھی وہی والی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی سولوشن ہے انفارچونیٹلی, کہ ہم نے پرفارم کرنا ہے. لائف میں ایسا ہوتا ہے, پتہ آپ کے ساتھ اگر آج ناانصافی ہوئی ہے نا تو مالک تو دیکھ رہا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کبھی اس کا بینیفٹ مل جائے گا, یا نہیں لگتا؟ اعتبار ہے نظام پہ, اللہ کے نظام پہ اعتبار ہے. فلسطین والے تو بلا وجہ مر رہے ہیں. ایک گھر میں جو بیٹھا ہوا بچہ, اس کا کیا قصور ہے؟ کیا اس کو انصاف نہیں دے گا مالک؟ کس طریقے سے دے گا, کب دے گا, شاید ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر ہم مانتے ہیں اپنے پالنے والے کو, عادل ہم اسے کہتے ہیں, تو اس نے عدل کرنا ہے. اور لائف میں کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا بینیفٹ مل جانا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہونا. تو حضرت علی کی کال, کیونکہ اصل میں موٹیویشن سے ریلیٹڈ ان کا کافی کال ہے, وہ کہتے ہیں میری جب دعا قبول ہوتی ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں, لیکن جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ شاید میرے لیے اس سے بھی بہتر کچھ ہے جو میری دعا قبول نہیں ہوئی. تو ایک دفعہ نا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ نظام ایسا ہے کہ جس میں ہمیں تسلی, مطلب ہم کیوں اس لیے فطرت والے مذہب پہ ہیں, ہم کیوں اس مذہب میں ہیں جو کہ یہ ہمیں دل کا سکون دیتا ہے. ورنہ سارے بھیڑیے بن جائیں گے, سب ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے. پیسہ ایسی ظالم چیز ہے کہ اس کے لیے لوگ کسی کو کوئی نہیں چھوڑے گا. یہ مذہب ہے جو ہمیں فریم ورک دیتا ہے. تو آج صرف اس مذہب کو ایک نان مولوی انسان آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ آپ اس فریم ورک کو فالو کریں, یقین کریں آپ کو فائدہ ہوگا. آپ مولویوں سے اسلام سنتے ہیں, کبھی کسی گناہگار انسان سے اسلام سنیں. کمپلیٹ فریم ورک ہے, آپ کو زندہ رہنے دیتا ہے یہ مذہب, آپ کو موو آن کرنے کا کہتا ہے, آپ کو تسلی کا کہتا ہے, اور ساتھ ساتھ حوصلہ دیتا ہے, اور دعا کرنے کا بھی کہتا ہے کہ یا اللہ اب دیکھو وہ بوجھ مت ڈالنا, ذرا زیادہ ہو جاتا ہے. مانا کہ ہماری طاقت کے مطابق وزن ڈالتے ہو, لیکن ابھی جیسے میں نے آیت شیئر کی تھی کہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پچھلوں پہ ڈالا, تھوڑا سا ہمارے ساتھ ذرا تھوڑا سا ریلیکسیشن کر لو تو کیا ہی بات ہے. پھر دوسرا دیکھیں کہ ان کی لائف میں ایسا کیا اپ کمنگ ہے جس کی وجہ سے ان کو اللہ نے 4 مہینے کا موقع دے دیا ہے. تھوڑا تھوڑا سا اپنی لائف میں ڈیلو ان کریں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا. شاید مجھے اپنے ٹائم پہ سمجھ آ گیا کہ میرے پاس 4 مہینے میں کیا کرنے کو, اور میں نے وہ سب کیا جس سے میں آج بہت مطمئن ہوں. شاید ابھی آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا. آپ جب تھوڑا سا سرچ کرنا شروع کریں گے, دیکھنا شروع کریں گے, تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ شاید لائف میں کچھ ایسا ہے جس کے لیے آپ کو آج 4 مہینے کا وقت ملا ہے. اور جینوئنلی ہو سکتا ہے آپ 4 مہینے میں کوئی کمپیوٹر بیس اسکل پہ اتنا کام کر چکے ہوں کہ آپ سوچیں گے یار اب میں دوبارہ ری اسیس کروں کہ مجھے آئی کیپ کی طرف راستے پہ قدم اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا. تو آپ ایموشنل ہیں, آپ دکھی ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, لیکن میرے پاس اس کا صرف آفیشیل سولوشن ہے. وہ آفیشیل سولوشن ہے کہ ہم آئی کیپ کو رابطہ کریں, لیکن اگر وہ کوئی سولوشن نہیں بھی دیتا تو میرے پاس دوسرا حل یہ ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں, آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, آپ دوبارہ سے ایفرٹ کرو اور چل پڑو. تیسرا حل یہ ہے کہ ہم ڈیلی آئی کیپ کو 5 دفعہ گالیاں دیں. لیکن اس کے بعد آج سے 2 سال بعد ہم ایک انتہائی خبیث انسان کے طور پہ دنیا میں متعارف ہوں گے, جو اندر سے نیگیٹو ہو چکا ہے اور جو ہر وقت ہر بات پہ صرف لڑتا ہے. ڈونٹ لیٹ آئی کیپ کے آپ کے اندر کے سافٹ اچھے پیارے انسان کو غیر مہذب کرتے, ان کو الاؤ نہیں کرنا. آپ کے ساتھ برا ہوا کوئی بات نہیں ہے, آپ اپنے کردار سے انہیں ہرائیں گے. آپ کسی دن وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آئی کیپ میں, اور شاید آپ ایک بڑی پوزیشن پہ بیٹھ کے کہیں کہ دیکھو جی اس ادارے میں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا, لیکن میں نے اس ٹائم پہ بھی ثابت کر دیا تھا کہ پرفارمنس سے آگے کچھ نہیں.
میں لاہور میں جب رزلٹ کے بعد اپلائی کیا تھا, جو میں نے بھی قصہ بتایا تھا, تو ایک فرم تھی بگ فور میں, اس نے مجھے انٹرویو کے لیے نہیں بلایا. سب میرٹ سب کچھ ہے, مطلب میں فرگوسن سے آرٹیکلس کرتے کرتے رکا تھا, وہاں سے گیپ لیا تھا اور لاہور میں نے دوبارہ سے اپلائی کیا تھا. تو اب میرا کیف کوالیفائڈ تھا, یعنی زیادہ زیادہ ایک اٹیمپٹ کے ساتھ. تو اس وقت ٹوٹل شاید 85 ایسے لوگ تھے جن کی فرسٹ اٹیمپٹ ایک گیپ کے بعد وہ ہو گئے تھے. اس فرم نے شاید اس وقت 45 بندے رکھنے تھے, اور پورے پاکستان میں شاید 85 کے قریب ٹوٹل پاپولیشن تھی. جو میرے جیسے آپ کے زمانے میں FTS ہوتا ہے نا, ہمارا MFC ہوتا تھا, جو میرے MFC کے ساتھ کے تھے وہ صرف 85 بچے تھے, جبکہ اس سے پہلے ہائرنگ کراچی والے کر چکے ہوئے تھے. اس سب کے بعد میں اتنا میرٹ پہ تھا, چونکہ میرے پاس سفارش نہیں تھی, اس فرم نے مجھے نہیں بلایا. تو میں نے کسی وقت بیٹھ کے نا, جب انہوں نے نہیں بلایا تو میں ننا منا ظاہر ہے ایک رہی, میں نے بیٹھ کے میں نے کہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے مجھے, ایویں دوستوں میں بیٹھ کے نا ایگو میں آ کے میں نے کہا ڈیزرو ہی نہیں کرتے, انہوں نے اندازہ ہی نہیں, انہوں نے کیا ہیرا کھو دیا ہے, یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے دی, موو آن کر گیا. پچھلے دنوں ایک کانفرنس تھی, اس کانفرنس میں بہت سارے لوگ اکٹھے تھے, تو وہاں پہ فرگوسن کے بھی کچھ بندے بیٹھے ہوئے تھے, اس فرم کے بھی 1-2 سینئر بندے تھے. کہتے ہیں عادل صاحب آپ کے بارے میں بڑا سنا ہے, سارا کچھ ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ اکثر جگہ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میرے فرگوسن سے آرٹیکلز ہیں, تو اس وقت بڑا دل کرتا ہے کہ کاش آپ ہماری فرم میں ہوتے. میں نے وہ بچپن کا چھپا ہوا جملہ نکالا, میں نے کہا آپ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے تھے, آپ نے میرٹ کو پامال کیا تھا. میں میرٹ پہ تھا, آپ لوگوں نے مجھے انٹرویو تک کے لیے, ٹیسٹ تک کے لیے نہیں بلایا. تو وہی والی بات ہے نا, فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. میں 12 سال چیختا رہتا ہے, جملہ کام نہ آتا. ایک پوائنٹ پہ جا کے میں نے اپنی وہ بھڑاس نکالی, میں بھی تو انسان ہوں نا, مجھے بھی تو حق ہے کہ تھوڑا سا تو دکھ کروں. ٹھیک ہے, مجھے جب لاہور میں انہوں نے رکھا تو لاہور میں دوبارہ میرا فرگوسن میں بھی ہو گیا تھا, تو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے میرے لیے سب چیزیں بڑی بیسٹ پلان کی ہوئی تھیں. بس شاید تھوڑا سا اس نے نظریں بہتر دے دی تھیں, اور مجھے سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا کہ جو ہو رہا ہے وہ میرے فائدے کے لیے ہو رہا ہے. شاید ابھی تھوڑی سی آپ کی نظریں کمزور ہیں, اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو وہ نظر آ جائے جو وہ آپ کو جس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ یہی دعا کرتے ہیں نا, ہمیں وہ رستہ دکھا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا, وہ رستہ مت جس میں بھٹکانے والا یا آپ ضالین والے رستے کی طرف نہیں, مجھے اچھے رستے کی طرف ڈالنا. ٹھیک.